اس مذہب کا سب سے مضبوط پلر مضبوط قلعہ بخاری شریف، جس کو لکھاری امام بخاری بخارا قازقستان کے شہر بخارا میں 810 عیسوی کو پیدا ہوئے، جو مولوی کی کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائشی نابینا پیدا کیا، مگر اس کی ماں کی دعا کرنے پر کہ اے اللہ میرا بڑھاپے کا ایک ہی سہارا ہے، اس کو نابینا پیدا کیا، اللہ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس کو بینائی واپس دے دی، اور وہ بچہ 4085 کلومیٹر دور جو مدینہ مکہ سے رہ رہا تھا، وہ پیدل یا گدی پہ سفر کرتا ہوا ویران جنگل بیابانوں میں، اس وقت گوگل میپ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں بھٹکا، وہ یورپ کی طرف نہیں جا سکا کیونکہ گوگل میپ نہیں تھا، مگر سیدھا ڈائریکٹ وہ مدینہ چلا آیا، راستے میں جنگل بیابان ڈاکوں چوروں لٹیروں سے بچتا بچایا ادھر آپ پہنچا، اور یہ حدیثیں مختلف راویوں سے جو میڈیا رپورٹر تھے ان سے حدیثیں اکٹھی کی۔ ایک حدیث 278 لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے ندی کے اندر، تو اس کا کپڑے جو تھے وہ پتھر پہ لٹکتے ہوئے آگے چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے رہے، پتھر میرے کپڑے واپس کر دے میں تو ننگا ہوں، تو پتھر رکا نہیں، بھاگتا گیا، اس کے پیچھے جا کر انہوں نے اس پتھر میں سے کپڑے اٹھانے سے پہلے دوسرے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگے نہاتے دیکھ لیا اور کہا اے موسیٰ تمہارے تو یہ حالت ہو گئی ہے، اور یہ حدیث اس بخاری نے لکھ لی۔ اب یہ راوی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ امام بخاری ادھر گیا تھا، اس نے دیکھا تھا، یا پتہ نہیں کس طرح اس کے ہاتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ نے کسی اتھینٹک بندے سے حدیث کا فہم نہ سیکھا ہو، اور جب آپ تربوز کی ریڑھی لگانے والے شخص سے احادیث کے مسئلے پوچھیں گے تو وہ پھر ایسی ہی باتیں کرے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ امام بخاری نے گھر بیٹھ کر گھڑ لی ہیں۔ امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھیں، لیکن انہوں نے اپنی 16 سال کی طویل کاوش کے بعد 7563 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا۔ امام احمد بن حنبل نے امام بخاری کے بارے میں فرمایا تھا کہ خراسان میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا۔ سیدنا موسیٰ والی حدیث کا ہم جواب بعد میں دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہائی اسکول میں ایک عابد نام کا لڑکا پڑھتا تھا۔ وہ ریاضی کے سوالوں کو ایسا زبردست رٹا مارتا تھا، پوری کلاس مانتی تھی کہ اس جیسی ریاضی کی مشق کسی بندے کی نہیں ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، تو انہوں نے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک سوال لکھا۔ انہوں نے جب اس کا جواب لکھا تو ہماری کلاس میں جو عابد لڑکا تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر کہا سر آپ نے اپنے جواب جو لکھا ہے یہ غلط ہے۔ اس نے جب استاد کو چیلنج کیا کہ یہ آپ نے سوال کا جو جواب نکالا ہے وہ غلط ہے، پوری کلاس ایک دفعہ اس کے اوپر ہل گئی کہ اس نے ریاضی کے ایک ٹیچر کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو استاد خود بھی بڑا پریشان ہوا کہ اس نے میری غلطی کہاں سے پکڑی ہے۔ اس نے اس کو وائٹ بورڈ کے قریب بلایا اور پوچھا کہ میری غلطی نکالو، کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ اس نے استاد کا جواب مٹایا اور جو اس کو جواب آتا تھا اس نے وہ پٹ کر دیا۔ استاد نے بولا کہ باقی تو تم چھوڑو، یہ جواب کہاں سے نکالا ہے اور کیسے نکالا ہے۔ تو عابد لڑکے کا اس وقت راز فاش ہوا۔ اب ریاضی کی بک کے پیچھے سوالوں کے اکثر جواب لکھے ہوتے ہیں، تو اس نے جوابوں کو رٹا مارا ہوتا تھا اور سوال کے اوپر والی 2 لائنوں کو اس نے یاد کیا ہوتا تھا۔ تو وہ 2 لائنیں لکھنے کے بعد اندر جیسے کیسے لکھ کر آخر میں جواب صحیح نکالتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو جواب اس نے رٹا مارا تھا وہ پیچھے نمبرنگ کے حوالے سے غلط تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس سے اگلے والے سوال کا جواب ہے، کیونکہ جواب کی جو نمبرنگ تھی وہ غلط تھی۔ تو اس بھائی کا بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس نے ایک حدیث کو اٹھایا اور اس میں کچھ اپنی باتوں کا تڑکا لگا کر عوام الناس کو الو بنانے کی کوشش کی۔ ایک صحیح حدیث جو امام بخاری صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ پورا بیان کیا ہے، اور علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح فتح الباری کے اندر اس واقعے کو قرآن پاک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 کے ساتھ جوڑا ہے۔ علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 25 سال بخاری شریف پر کام کیا، اور پھر جا کر انہوں نے فتح الباری لکھی، جو کہ بخاری شریف کے فہم کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام احمد بن علی بن حجر اسقلانی تھا، اور ان کی پیدائش 773 ہجری میں ہوئی، اور وہ بھی عظیم محدث، حافظ حدیث، فقیہ اور مورخ تھے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 کی نص سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے بری کر دیا۔ وہ تکلیف یہی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک الزام عائد کیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے ننگے ہو کر نہیں نہاتے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کر نہاتے تھے تو اس لیے انہوں نے اللہ کے پیغمبر پر یہ الزام عائد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس راز کو کھول دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو حیا تھا اس کی وجہ سے وہ سب کے سامنے کپڑے اتار کر نہیں نہاتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور اس میں کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے۔ امام نووی کا پورا نام یحییٰ بن شرف تھا۔ وہ بڑے محدث، فقیہ اور شارح حدیث تھے، اور ان کی مشہور کتابیں شرح صحیح مسلم،
مسلم شریف کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے عرب و عجم کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 631 ہجری میں نوہ شہر جو کہ شام کے پاس ہے وہاں پر پیدا ہوئے، اور ان کی ایک مشہور کتاب ریاض الصالحین پوری دنیا کے عرب اور جمہور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام بخاری نے کوئی خود سے بخاری نہیں گھڑی، باقاعدہ سند کے ساتھ انہوں نے احادیث مبارکہ کو لکھا ہے۔ انہوں نے احادیث مبارکہ کو پیش کرنے میں کچھ شرائط پیش کی کہ راوی کا ثقہ ہونا یعنی قابل اعتماد ہونا، راوی کی یادداشت مضبوط ہونا، اور راوی کا اپنے استاد سے ملاقات اور حدیث کے سننے کا ثابت ہونا۔ امام بخاری مرو سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے اور بغداد میں ان کی ملاقات امام احمد بن حنبل سے بھی ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے امام بخاری کے بارے میں ایک بہت بڑا جملہ بولا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خراسان میں کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا۔ وہ امام بخاری کی ذہانت کو مانتے تھے۔ امام بخاری نے جو سفر کیا تھا اس کا نقشہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بخارا سے رستہ نکلتا ہے ماوراؤن نہر، اور خراسان، ایران، عراق، بلاد شام اور پھر حجاز کا رستہ شروع ہوتا تھا۔ یہ اس نقشے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت قافلے کس طرح سفر کرتے تھے۔ امام بخاری کا قول ہے کہ میں نے ساری زندگی ایک ہی کام میں لگا دی، وہ تھی صحیح حدیث کی تلاش۔ امام بخاری نے 16 سال تک حدیث کی تلاش میں سفر کیا، 1000 سے زیادہ اساتذہ سے ملاقات کی، سخت مشکلات، گرم و سرد موسم، صحرا اور تمام مشکلات کاٹنے کا مقصد وہ تھا صحیح حدیث کی تلاش۔ یہ جو اہم مقامات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ماوراؤن نہر یعنی وسطی ایشیا، پھر آگے بخارا سے یہ رستہ ترمت بلخ، خراسان سے ہوتا ہوا نیشا پور سے ایران کا شہر رے اور ہمدان، اور پھر عراق یعنی بغداد سے بلاد شام، دمشق، اور پھر حجاز میں قافلے داخل ہوتے تھے۔ آپ اس میپ سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے سفر کس طرح کیے۔ اس شخص نے امام بخاری کے اوپر طنز نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور امام زاہبی بھی امام بخاری کی صحیح بخاری کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آج کا ایران، وہاں سے نکل کر شام پہنچے اور شام سے ہوتے ہوئے مکہ پھر مدینہ پہنچے، اور ان کے پاس بھی کوئی گوگل میپ نہیں تھا۔ خود امام احمد بن حنبل بغیر میپ کے حصول علم کے لیے یمن تک گئے تھے، اور اس وقت جو حجاج کے قافلے نکلتے تھے، اگر کوئی قافلہ نیشا پور سے نکلتا تھا بغداد سے ہوتا ہوا مکہ تک پہنچتا تھا، اور مکہ کے بہت سے لوگ اس وقت اپنی تجارت کے سلسلے میں شام تک جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دنیا کے زیادہ تر حصے میں اس وقت اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی، اور ہر جگہ سے جو حاجی تھے وہ قافلے بنا کر آتے تھے۔ اکا دکا کوئی آدمی نہیں نکلتا تھا، زیادہ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، اور مختلف ممالک سے حجاج کرام حج کرنے کے لیے بھی آتے تھے، اور تجارتی قافلے بھی وہاں پر پہنچتے تھے۔ اب رہی بات گوگل میپ کی، جب دنیا میں گوگل میپ نہیں ہوتا تھا تو کیا اس وقت لوگ سفر نہیں کرتے تھے؟ اور آج کے وہ لوگ جو حدیث کے معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں علم حدیث کے بارے میں کچھ بھی فہم نہیں ہوتا۔ اور یہ امام بخاری نے اس میں کوئی اپنی تعریف نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے اس میں وہی احادیث مبارکہ لکھی ہیں جس حدیث میں راوی ثقہ ہو، یعنی کہ انہوں نے احادیث کی سند کو پرکھنے کے بعد لکھا۔ اگر اس بندے نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پڑھے ہوتے تو اس بندے کو اندازہ ہو جاتا کہ اگر کسی کی آنکھیں چلی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کی نظر کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔